بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا روزہ قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اور اللہ ہم سب کو اس مہینے میں خوب سے خوب عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائیو، ایمان کا چوتھا رکن جو ہے وہ نبیوں پر ایمان لانا ہے اور رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں چند ایک باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور ابھی کچھ باقی ہے۔ چنانچہ مؤلفین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو سے اجتناب کرنا، غلو سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی بہت زیادہ آپ کی تعریف میں جو ہے غلو نہیں کرنا۔ یہ بات غلو آپ کے لیے بہت زیادہ اذیت کا باعث ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ غلو کر کے آپ کا جو مقام اللہ نے دیا اس سے اونچا لے جا کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں جو میرا مقام وہیں پر رکھو، مجھے اس سے زیادہ آگے مت بڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی اپنی امت کو اپنے بارے میں غلو کرنے اور آپ کی مدح سرائی میں حد سے تجاوز کرنے اور آپ کا وہ مرتبہ و مقام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اس سے بڑھا کر اس مقام تک پہنچانے سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے منع فرمایا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس مقام پہ رکھنا، ایسا درجہ نہیں دینا کہ وہ اللہ کے درجے تک پہنچا دیں یا خدا کی صفات تک پہنچا دیں۔ خدا کی طاقت جو ہے جو خاص ہے اللہ کی، وہ طاقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دینے لگیں تو یہ ایک دم بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی، کہ میں تو صرف ایک بندہ ہوں، پس تم بھی کہو کہ اللہ کا بندہ، تم بھی کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھ کو میرے مرتبہ و مقام سے بلند کرو، یعنی میرا جو مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے اس سے آگے نہیں بڑھانا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تطردونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ کیا، یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا ایک پارٹ بنا دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک اللہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرا روح القدس ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدائی پارٹ میں ہے۔ جیسا کہ آج کل کے عیسائیوں کا حال ہے کہ وہ ہر چیز میں عیسیٰ ہی کا نام لیتے ہیں، ہر چیز میں ان دا نیم آف جیزس، ان دا نیم آف جیزس، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی ہر چیز ہو گئے، ہر چیز وہی دیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، عیسیٰ ہی کے نام سے ہر چیز شروعات کرنا، عیسیٰ ہی کی جیسے کہ عبادت کرنا، تو یہ بہت بڑا شرک ہے اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خدائی مرتبے تک پہنچایا جائے۔ بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ان کا احترام بھی ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے یہاں ہے، مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ کا جو ہے بیٹا یا اس سے کوئی اور مرتبہ زیادہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ انہیں اللہ کا ایک نبی اور رسول ہی مانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی ایسی جو ہے بات نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو جو ہے اللہ کے مقام تک پہنچایا جائے۔ آپ سے دعا کرنا، آپ سے مدد طلب کرنا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا، آپ کی قبر مبارک پر کا طواف کرنا، آپ کے نام کی نظر و نیاز دینا، آپ کے لیے ذبح کرنا، یہ سب کام شرکیہ ہے، ان میں سے کوئی بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا نہیں کرنا بلکہ اللہ سے دعا کرنا، آپ سے مدد طلب نہیں کرنا بلکہ اللہ سے مدد طلب کرنا، اسی طریقے سے نظر و نیاز اللہ کے لیے دینا
کسی غریب فقیر مسکین محتاج کا کچھ دینا ہے تو اللہ کے لیے دینا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں دینا ہے۔ کوئی جانور ذبح کرنا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر، اور اللہ کے لیے اس کو ذبح کر کے غریب فقیر مسکین میں تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کریں تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہ کرنا جو آپ کی عزت گھٹانے یا شان میں تنقیص کا باعث ہوگا، یعنی ایک تو حد سے بڑھا دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ایک دم ہی سے نہیں کرے تو یہ بھی جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ یا آپ کو حقیر جاننا یا آپ سے ٹھٹا کرنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اسلام سے مرتد ہونا اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ تم بہانہ نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو چکے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے تنبیہ فرما رہے ہیں۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت وہی ہے جو آپ کی سیرت کی اقتداء اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور آپ کے راستے کی جو چیزیں مخالف ہیں انہیں چھوڑنے پر ابھارتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بھائیو، یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں توہین بھی نہیں ہو، تنقیص بھی نہیں ہو، اور آپ کے مرتبہ اور آپ کے شان کو زیادہ بھی نہ بڑھایا جائے، بلکہ آپ کو اسی مقام پہ رکھا جائے جس مقام پہ اللہ نے رکھا ہے، اور آپ کو وہ مرتبہ نہ دیا جائے جو کہ اللہ کا ہے، کہ آپ سے ہی ہم کچھ مانگنے لگیں نعوذ باللہ، آپ ہی سے ہم دعا کرنے لگیں نعوذ باللہ، تو یہ آپ کے مقام بڑھانے والی بات ہوگی جو کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔